اگر ہم شریعت کو فالو کریں گے تو ہماری زندگی پرسکون گزرے گی، اسلام کے مطابق گزرے گی، اطمینان کے ساتھ گزرے گی۔ لیکن اگر ہم ان قوانین کو، ان اخلاقیات کو پامال کریں گے تو نقصان ہمارا ہی ہوگا۔ اضطراب و پریشانی میں، ڈپریشن میں انسان کی زندگی اس لیے گزرتی ہے کہ وہ ان اخلاقیات کو فالو نہیں کرتا۔ اسلام نے پہلا قانون، پہلا کلیہ یہ بیان کیا کہ اگر تم اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو بہشت بنانا چاہتے ہو، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو پھر پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تمہیں احترام کرنا ہے، اپنی ہمسر کا، اپنی بیوی کا احترام۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ تمہارا گھر پرسکون ہو تو احترام کے قائل ہو جاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے جوان، جب تم شادی کے بندھن میں بندھ جاؤ، جب تم اپنی زندگی کی ہم سفر کا انتخاب کرو، اپنی ہمسر کا انتخاب کرو، تو فَلْيُكْرِمْهَا، تو تم پر لازم ہے، ضروری ہے کہ اپنی بیوی کا احترام کرو۔ یہ امر کا صیغہ خود اس امر کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ تم پر لازم ہے، جب تم بیوی کو اختیار کرو، عقد پڑھو، شادی کرو، تو پھر اس بیوی کا احترام کرنا تم پر ضروری ہے۔ یہ پہلی علامت ہے، پہلی خاصیت ہے انسان کی اچھی زندگی کی کہ وہ اپنی ہمسر کا احترام کرتا ہوا نظر آتا ہو۔ اور سامعین گرامی قدر، خود مولا مشکل کشا علیہ السلام کی وہ حدیث کے جہاں پر آپ نے فرمایا کہ اگر تم خوشحال زندگی چاہتے ہو تو اپنی بیوی کی تکریم کرو، اس احترام کے ساتھ اس کے ساتھ پیش آؤ، اس کے ساتھ لطف و محبت و مہربانی کے ساتھ پیش آنا تمہاری خوشگوار زندگی کا پہلا قدم ہوگا۔ اور پھر وہ حدیث کے جہاں پر سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا کلما ازداد العبد ایمانا، جیسے جیسے انسان کے، جیسے جیسے عبد کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ویسے ویسے اس کی اپنی بیوی کے ساتھ محبت و احترام میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا احترام نہیں کرتا تو اس کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے، کیونکہ حدیث صاف یہ کہہ رہی ہے کہ انسان کے ایمان میں جیسے جیسے اضافہ ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، ویسے ویسے وہ اپنی ہمسر کے ساتھ احترام و ادب کے ساتھ پیش آنا شروع کر دیتا ہے۔